السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو زندگی تھی اس کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے کیسی زندگی گزاری، اور آپ کی جو بعثت سے قبل کی زندگی تھی اس میں آپ کا امتیازی عمل کیا تھا۔ تو بتایا کہ وہ امانت داری اور صداقت پر مبنی زندگی تھی، اس لیے آپ کو لوگ الصادق والامین کے نام سے جانتے تھے۔ آپ خدمت خلق کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی زندگی کا جو مشن تھا اس وقت وہ لوگوں کی خیر سگالی، لوگوں کی بھلائی، مظلوم کی مدد اور ظالم کو ظلم سے روکنا تھا۔ 40 سال تک آپ کی زندگی اس طرح گزری۔ جب 40 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو باقاعدہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات آپ کے ہم نوا بن جاتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ دعوت سے گریز کرتے ہیں، لوگوں کو چھپ چھپ کے اور پوشیدگی کے ساتھ دین کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن جب 3 سال گزرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی طرف توجہ نہ دیجئے، ان سے اعراض کریں۔ اس حکم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، صفا پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ اعلان کرتے ہیں یا صباحا۔ یہ آواز مکے کے لوگ پہلے سے جانتے تھے، مانوس آواز تھی، کیونکہ جب بھی کوئی خطرہ درپیش ہوتا تھا تو جس کو لوگوں کو باخبر کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے وہ یا صباحا کی صدا بلند کرتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول نے یہ ندا لگائی یا صباحا تو لوگوں نے سمجھا کہ کوئی خطرہ درپیش ہے، کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے سب فوراً دوڑے دوڑے آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ جو آ سکا آیا، نہیں آ سکا تو اپنے کسی نمائندے کو بھیجا۔ جب سب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے کہا، یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ چونکہ وہ لوگ پہلے سے آپ کی صداقت اور امانت کے بارے میں جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، لہذا انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل مانیں گے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی اصل دعوت ان کے سامنے پیش کی کہ تو سنو، میں تم کو ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تو فوراً ماحول بدل گیا، جذبات بدل گئے۔ لوگ جو ابھی تک آپ کو الصادق والامین سمجھ رہے تھے وہ آپ کو جو ہے جھوٹا اور کذاب اور ساحر اور جادوگر سمجھنے لگے۔ اور ابو لہب نے تو اسی وقت کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تمہارا پورا دن ستیہ ناس ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ جو لوگ آئے جنہوں نے آپ کی بات مانی، آپ پر ایمان لائے، ان کی مخالفت کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پورے مکے میں مخالفت کی فضا عام ہو گئی۔ اسی کو خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایسی زوردار دعوت تھی، ایسا زوردار اعلان تھا، پورے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ نے ہر طرح کی کوششیں کی، کسی طرح مکے کے لوگ دین کی طرف آ جائیں، مکے میں دین کی فضا قائم ہو جائے، مکے سے ہجرت نہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف کے لوگوں سے مدد مانگی کہ وہ لوگ آپ کی مدد کریں تاکہ آپ مکے میں دین کا کام کر سکیں، لیکن وہاں بھی آپ کے ساتھ مکے سے زیادہ بدتر سلوک ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ نہیں ہارا، آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں دعوت کا کام کرنا مشکل ہو گیا اور آپ کی جان کا خطرہ ہو گیا تو اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو یہ مکے کی جو زندگی ہے نبوت کے بعد وہ دعوت کے مجاہدے کی ہے، دعوت کی قربانی کی ہے، کڑھن کی ہے۔ آپ کو ایسی کڑھن تھی، آپ ایسا کڑھتے تھے اہل مکہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا تھا، ایسی کڑھن کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ ان الفاظ کو دیکھیے،
اور پھر سوچئے کہ اللہ کے رسول کو کیسی تڑپ ہوگی، کیسا آپ کڑتے ہوں گے ان کے ایمان نہ لانے پر، ان کی بددینی پر، ان کے شرک و کفر پر، کہ اللہ آپ کو ڈھارس دے رہا ہے، اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ لہذا عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول امت کے لیے کیسے کڑتے تھے، کیسی قربانیوں کے ساتھ آپ نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی قدر کریں، ایمان کی قدر کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔